امیجن کریں آپ رات کو کہیں اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ ارد گرد کوئی بھی نہیں، آپ کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ کیا یہ ہوا تھی یا کچھ اور؟ صدیوں سے انسان یہ سوال پوچھتا آیا ہے، کیا ہم واقعی اکیلے ہیں یا ہمارے درمیان کچھ غیر مرئی مخلوقات جیسے فرشتے اور جنات موجود ہیں؟ عرب کے صحراؤں سے لے کے جدید سائنس کی لیبارٹریز تک ہر دور ہر سویلائزیشن میں لوگ اس سوال سے کنیکٹڈ رہے ہیں، اور آج ہم اس کے جواب کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عابد، اور اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو ہمیشہ سے انسانوں کے لیے دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ کیا واقعی فرشتے اور جنات موجود ہیں؟ چاہے آپ یہاں روحانی تجسس کے لیے آئے ہوں، یا مینٹل سائنس سے محبت ہو، یا صرف آپ کو حقائق جاننے ہوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ موضوع کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ صرف کہانیوں یا مذہبی کتابوں کی بات نہیں، یہ ہماری کائنات، ہمارے دماغ اور شاید ہماری اپنی ذات کو سمجھنے سے متعلق بھی ہے۔ تو آج ہم کیا کور کریں گے اس میں؟ سب سے پہلے ہم فرشتوں اور جنات کی تاریخ اور پس منظر کو دیکھیں گے کہ یہ خیالات کہاں سے آئے۔ پھر ہم مذہب، سائنس اور سائیکک کے مطابق ان کے بارے میں جانیں گے۔ پھر 2 سچی کہانیاں ڈسکس کریں گے، روحانیت اور جدید زندگی کے درمیان ربط کو تلاش کریں گے، کچھ ڈسکشنز کو چھیڑیں گے، اور آخر میں آپ کے لیے کچھ عملی باتیں چھوڑیں گے سوچنے کے لیے۔ تو ایک کپ چائے لیں، آرام سے بیٹھیں اور چلیں اس انٹرسٹنگ سفر پہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سوال کے بنیادی پس منظر کو سمجھیں کہ فرشتوں اور جنات کا خیال کہاں سے آیا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خیالات صرف اسلام تک محدود نہیں، ہزاروں سال پہلے بابل اور مصر کی تہذیبوں میں بھی آسمانی مخلوقات اور غیر مرئی طاقتوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اسلام نے ان کو ایک واضح شکل دی۔ قرآن پاک میں فرشتوں کو اللہ کے نورانی بندے بتایا گیا جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے۔ دوسری طرف جنات کو آگ سے بتایا گیا جو آزاد خیال مخلوق ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ شر پسند۔ لیکن یہ صرف مذہبی کہانیاں نہیں، ثقافتی طور پہ جنات کی باتیں عرب کے صحراؤں میں سفر کرنے والوں کی کہانیوں سے بھی جڑی ہیں۔ رات کے سناٹے میں عجیب آوازیں، گمشدہ چیزیں یا اچانک نمودار ہونے والے سائے، کیا یہ محض وہم ہے یا کچھ حقیقت بھی ہے؟ اور فرشتوں کا ذکر تو ہر بڑے مذہب میں ملتا ہے۔ عیسائیت میں انہیں اینجلز کہتے ہیں، ہندو مت میں دیوتا یا آسمانی رسولوں کا تصور ہے۔ تو یہ خیال ہر جگہ کیوں ہے؟ یہ تصور ہر جگہ، ہر مذہب میں کیوں ہے؟ اب کچھ بنیادی ٹرمز سمجھ لیں۔ فرشتوں کو عام طور پہ پاکیزہ، نیک اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا مانا جاتا ہے۔ جنات البتہ زیادہ پیچیدہ ہیں، وہ ہماری طرح آزاد ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کی دنیا ہماری دنیا کے پیرالل ہو سکتی ہے۔ اس حصے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے کی ڈسکشن نہیں کر سکیں گے۔ اب ہم اس ٹاپک کو تھوڑا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ کیا یہ مخلوقات واقعی موجود ہیں؟ مذہب کے نقطہ نظر سے تو جواب واضح ہے۔ قرآن میں فرشتوں کا ذکر کئی بار آتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغام رساں ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اہم کردار ادا کریں گے۔ جنات کی بھی پوری صورت موجود ہے، سورہ الجن، جو بتاتی ہے کہ ہماری جیسی سوسائٹیز بناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں یا پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی ثبوت ہے؟ تو آئیے 2 سچی کہانیوں سے اسے سمجھتے ہیں۔ پہلی کہانی غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد ہے۔ غزوہ بدر 624 عیسوی میں اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ دشمن کے پاس 1000 سے زیادہ جنگجو تھے۔ حالات ناممکن لگ رہے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ سورہ آل عمران کی آیت 124-125 میں ہے کہ جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تو اس نے فرشتوں کو نازل کیا۔ روایات کے مطابق صحابہ نے دیکھا کہ سفید لباس میں نورانی شکلیں دشمنوں سے لڑ رہی تھیں۔ ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دشمن کے سر اڑتے دیکھے، لیکن کوئی تلوار چلانے والا نظر نہیں آیا۔ کیا یہ فرشتوں کی موجودگی کا ثبوت نہیں؟ یہ واقعہ آج بھی ہمیں حیران کرتا ہے کہ کائنات میں ایسی طاقتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف، جو جدید دور میں جنات کا سامنا کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔
2015 میں پاکستان کے ایک گاؤں میں ایک خاندان نے دعویٰ کیا کہ ان کے گھر پہ جنات نے قبضہ کر لیا۔ رات کو عجیب آوازیں، چیزیں خود بخود حرکت کرنا اور بچوں کا اچانک خوفزدہ ہو جانا۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ مقامی مولوی نے قرآن پڑھ کر جنات کو بھگانے کی کوشش کی اور حیرانگی کی بات کہ آوازیں رک گئیں۔ خاندان کے ایک فرد نے بتایا کہ اس نے ایک سیاہ سایہ دیکھا جو دیوار میں غائب ہو گیا۔ سائنسدانوں نے اسے ایک وہم قرار دیا، لیکن گاؤں والوں کا یقین تھا کہ یہ جنات تھے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا یہ دماغ کا فریب تھا یا ہماری دنیا کے ساتھ کوئی اور حقیقت بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب ہم سائنس کا رخ کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے یا میسر نہیں کر سکتے اس کی موجودگی پر سوال اٹھتا ہے، لیکن کیا ہمارے حواس اور آلات ہی حقیقت کی پوری تصویر دکھاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم الٹرا وائلٹ ریز کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ موجود ہیں۔ کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں پیرالل یونیورسز یا ہڈن ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں۔ تو کیا جنات انہی ڈائمینشنز میں رہتے ہیں؟ سائیکک بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جنات کے مشاہدات ہماری امیجنیشن یا کلچرل یقین کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ صرف وہم ہے تو غزوہ بدر جیسے واقعات اور جدید کہانیاں کیوں موجود ہیں؟ ایک ریسرچر ڈاکٹر جیفری لینگ جو ریاضی دان سے مسلمان بنے، کہتے ہیں کہ قرآن کا جنات کا تصور اتنا اتھینٹک ہے کہ اسے محض افسانہ کہنا مشکل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خیالات ہماری ماڈرن لائف سے کیسے جڑتے ہیں؟ اگر فرشتے موجود ہیں تو ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ غزوہ بدر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خیال ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جنات کا تصور ذہنی صحت سے بھی جڑتا ہے۔ پاکستان کی کہانی جیسے واقعات کو بہت سے لوگ ذہنی بیماریوں سے جوڑتے ہیں، جیسے شیزوفرینیا، لیکن کیا یہ دونوں ایک ساتھ سچ ہو سکتے ہیں؟ یعنی کچھ تجربات روحانی ہو اور کچھ دماغی۔ یہ ایک پل ہے جو سائنس اور مذہب کو جوڑتا ہے۔ روحانیت کے لحاظ سے ان مخلوقات پر یقین ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ہم سے بڑی ہے۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے اور سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہمارا وجود کتنا محدود لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب کچھ متنازع پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اور جنات صرف علامتی ہیں، نیکی اور شر کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حقیقی مخلوقات ہیں، جیسے غزوہ بدر اور جناتی واقعات سے لگتا ہے۔ سائنسدان اسے رد کرتے ہیں کیونکہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، لیکن کیا ثبوت کا نہ ہونا غیر موجودگی کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ جنات کے بارے میں تو اور بھی بہت سی ڈسکشنز ہیں۔ کیا وہ واقعی ہم پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کی کہانی میں ہم نے دیکھا، یا یہ سب صرف امیجنیشنز ہیں؟ ایک طرف روایتی علماء کہتے ہیں کہ جنات سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھیں، جبکہ ماہرین نفسیات اسے دماغی دباؤ سے جوڑتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو فرینڈز، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں تو صبح شام ان کی حفاظت مانگیں، مثلاً آیت الکرسی پڑھ کے، جیسے غزوہ بدر کے واقعے سے ہمیں ہمت ملتی ہے۔ اگر جنات سے ڈرتے ہیں تو اپنے دماغ کو مضبوط رکھیں اور منفی خیالات سے بچیں، جیسے پاکستان کی کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے۔ عملی طور پہ یہ یقین ہمیں بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ نامعلوم سے نہ گھبرائیں، چاہے سائنس ہو یا روحانیت، دونوں ہمیں کائنات کے راز کھولنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سوچیں، تحقیق کریں اور اپنے تجربات کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو فرینڈز، ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو کو سم اپ کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ فرشتوں اور جنات کا خیال کہاں سے آیا، مذہب اور سائنس اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ تو سچی کہانیوں سے ہم نے اس کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کی۔ ہم نے تاریخ سے لے کے کوانٹم فزکس تک اور روحانی یقین سے لے کے سائیکک انالیسس تک کا سفر کیا۔ چاہے آپ ان کی موجودگی پہ یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، یہ موضوع ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہماری کائنات کتنی پراسرار ہے۔ آخر میں ایک سوال چھوڑتا ہوں، اگر یہ مخلوقات موجود ہیں تو کیا وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں ابھی اسی لمحے؟ اس پہ غور کریں اور اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔